बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के किस तरह पैदा फरमाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत किस तरह हुई और किस तरह अल्लाह तबारक ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में कुव्वत गोयाई अता फरमाई और किस तरह अल्लाह तबारक ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम पर आसमानों से खाना नाजिल फरमाया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने किस तरह अल्लाह तबारक ताला की नाफरमानी की और फिर अल्लाह तबारक ताला ने इस कौम को बंदर और सूअर किस तरह से बनाया। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुकद्दस के एक कमरे में अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल थी कि अचानक उनके कमरे में एक अजनबी शख्स दाखिल हो गया। वो अजनबी शख्स दरअसल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे जो इंसानी शक्ल में हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए थे। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा उनको देखकर बहुत ही डर गई और उनसे कहने लगी कि मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ। चुनाचा हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, मैं तो अल्लाह तबारक ताला की तरफ से भेजा हुआ फरिश्ता हूँ और तुम्हें एक पाकीज़ा बेटे की खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। ये सुनकर हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को मजीद ताज्जुब हुआ तो वो कहने लगी कि मुझसे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है, हालांकि मेरा तो निकाह ही नहीं हुआ है और बुराई का मुझे तो तसव्वुर भी नहीं और मेरे जिस्म पर आज तक किसी भी इंसान का हाथ नहीं लगा और ना ही मैंने कभी बदकारी की है, तो मुझे बच्चा किस तरह पैदा हो सकता है। हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बात सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, ये बात सच है कि आपको किसी मर्द ने नहीं छुआ, लेकिन अल्लाह तबारक ताला इस बात पर कादिर है कि वो बगैर खामंद के या बगैर किसी और बात के औलाद दे सकता है और वो जो चाहता है वो करता है। बेशक अल्लाह तबारक ताला इस बच्चे को और इस वाक़े को अपने बंदों के लिए पाकीज़गी का सबब बना देगा। इस बच्चे का बगैर बाप के पैदा होना अल्लाह तबारक ताला की कुदरत की एक बहुत बड़ी निशानी होगी, ताकि लोग ये जान लें कि अल्लाह तबारक ताला हर चीज को पैदा करने पर कादिर है और वो जो चाहता है वो पैदा करता है। जिस तरह के अल्लाह तबारक ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर किसी औरत के और बगैर किसी मर्द के पैदा किया और हजरत अम्मा हव्वा रजी अल्लाह ताला अन्हा को सिर्फ मर्द से बगैर औरत के पैदा किया और बाकी तमाम इंसानों को मर्द और औरत दोनों से पैदा किया, और अब इस बच्चे को यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक ताला बगैर मर्द के सिर्फ औरत से ही पैदा करेगा और ये अल्लाह तबारक ताला की कुदरत थी। जलवागिरी होगी। इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कुछ पढ़ा और हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा पर फूंक मारी और उनको हमल ठहर गया। जैसे जैसे बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आता गया वैसे ही हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा की परेशानी में इजाफा होता गया। वो इस बात को लेकर परेशान रहने लगी कि किस तरह मैं अपनी कौम को समझाऊंगी और मैं किस तरह अपनी कौम का सामना करूंगी। लोग तो मुझ पर जना की तोहमत बांधेंगे। लोगों के बेजा इल्जामात और तोहमत की वजह से हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा बैतुल मुकद्दस से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर जंगल की तरफ एक पहाड़ी कोहे सराका की तरफ चली गई। इसी जगह को बाद में बैतुल लहम कहा जाने लगा। वहां पर आपको दर्द ज़ै की तकलीफ महसूस होना शुरू हो गई। चुनाचा आप एक खजूर के दरख्त के नीचे टेक लगाकर बैठ गई। दर्द ज़ै की तकलीफ के बावजूद भी आपको ये फिक्र लाहक थी कि मैं अपने अजीजों अकारब को किस तरह मुतमईन करूंगी और किस तरह उनको समझाऊंगी। लोग मुझे बदकार समझेंगे और तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। आप इसी सोच में मशगूल थी कि इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वादी के नीचे से आवाज दी, ए मरियम अलैहिस्सलाम, परेशान ना हो, तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारे साथ है और तुम्हारे रब ने तुम्हारे कदमों तले एक चश्मा जारी कर दिया है और इस खजूर के दरख्त को हिलाओ तो अल्लाह तबारक ताला आपके सामने तरोताजा खजूरें गिरा देगा। आप परेशान ना हो और ये तरोताजा खजूरें खाएं और चश्मे का ठंडा पानी पिएं और अपने बच्चे को देखकर अपनी आंखों को ठंडा करें। इस तरह हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा को 40 दिन तक वहीं क़याम करने का हुक्म मिला और उनसे कह दिया गया कि अगर तुम्हें कोई भी इंसान नजर आए तो इशारे से कह देना कि मैंने रोजा रखा हुआ है और मैं आज किसी शख्स से बात नहीं कर सकती। 40 दिन के बाद जब हजरत मरियम रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने बेटे को लेकर अपने घर तशरीफ लाई तो बस्ती वालों ने देखा कि आपकी गोद में एक बच्चा है। इस बच्चे को देखते ही बस्ती वालों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आप पर तरह तरह की तोहमतें लगाने लगे
اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ ایسا تھا اور نہ ہی تیری ماں ایسی تھی۔ اسی دوران تمام بستی والے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب جمع ہو گئے اور آپ پر طرح طرح کی تہمتیں لگانے لگے اور آپ کو اذیتیں دینے لگے، اور آپ کے خاندان والے کہنے لگے کہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ان کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ ان بستی والوں کی باتوں کو سن کر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بستی والوں سے کہا کہ میں نے کوئی زنا نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کوئی بدکاری کی ہے۔ اس وقت بستی والوں نے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کہ تمہارے پاس کون سا ثبوت ہے اور کون تمہاری پاکیزگی کی گواہی دے گا؟ اس وقت حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہا تھا، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے وہ بچہ بول اٹھا کہ میں اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے نبوت اور کتاب عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد بچے نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا ہے، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا ہے، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی سلامتی ہے مجھ پر جب میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا اور جب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ دیکھ کر اور اس نومولود بچے کی گفتگو سن کر کچھ لوگ تو یقین کرنے لگے کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پاک دامن ہے اور یہ بچہ اللہ تبارک تعالیٰ کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے لگے۔ ان تمام تر تکالیف کے باوجود وقت یوں ہی گزرتا رہا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئی۔ آپ نے اپنی زندگی کے 13 سال مصر ہی میں گزارے۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے آپ دوبارہ فلسطین میں تشریف لے آئیں۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بے شمار معجزات سے نوازا تھا، جن میں قابل ذکر معجزات یہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنا شروع کر دیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بنا کر جب اس پر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبینے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کی نظر درست ہو جاتی، اور کوڑ اور جزام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل درست ہو جاتے، اور جو کچھ بھی لوگ کھاتے یا پیتے یا اپنے گھروں میں چھوڑ کر آتے ہیں ان سب کا آپ کو علم ہوتا، اور آپ سب کچھ تفصیل کے ساتھ ان لوگوں کو بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بھی بنی اسرائیل کی قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتے رہے، اور اسی طرح آپ پر تہمت لگاتے رہے، اور چند ہی لوگ ایسے تھے کہ جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، یہی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، جن کو قرآن پاک میں حواریون کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں میری مدد کرنے والا کون کون ہے؟ تو حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہے کہ آپ کے تابع اور فرما بردار ہیں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تبلیغ کی غرض سے اپنے حواریوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا، لیکن وہاں پر بھی بنی اسرائیل کے لوگوں نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور آپ کو طرح طرح کی تکالیف پہنچانا شروع کر دی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دینا شروع کر دی۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں یوں بیان فرماتا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرمائے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اور وہ بولے ہماری خواہش ہے کہ ہم اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا، اور ہم اس نازل ہونے والے کھانے پر گواہ رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید کا دن قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں کے لیے اور ہمارے پچھلوں کے لیے، اور وہ تیری طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، بے شک تیری ذات بہتر رزق عطا کرنے والی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تم پر ضرور کھانا نازل فرماؤں گا،
لیکن جو اس کے بعد تم میں سے کفر کرے گا اسے ایسا دردناک عذاب ملے گا کہ اہل عالم میں سے کسی کو ایسا عذاب نہ ملا ہوگا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آسمان سے دسترخوان اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا، اور حکم ملا کہ خیانت نہ کرنا اور ذخیرہ نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے جمع کر کے رکھنا، لیکن ان لوگوں نے خیانت کی اور اس کھانے کو ذخیرہ کیا اور کل کے لیے جمع کر کے رکھ لیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس نافرمانی پر ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا اور ان لوگوں کو بندروں اور سوروں میں تبدیل کر دیا۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ نافرمان لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوئے اور وہ بندر اور سور بن گئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال کی ہو گئی تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گئے اور آپ کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگرانی تھا۔ یہاں پر ان کی طرف سے جو حکمران مقرر ہوا تھا وہ بھی کافر تھا۔ اس طرح یہودیوں نے اس حکمران کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف کر دیا اور ان کو سولی پر چڑھانے کا حکم دیا۔ چنانچہ اس طرح اس بدبخت حکمران نے یہودیوں کی بات مانتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا، جس طرح کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیغمبر تھے، حالانکہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کا مشابہ بنا دیا گیا، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے رہے وہ گمان میں پڑے ہوئے ہیں، اور شک کے علاوہ ان کے پاس کوئی علم نہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تبارک تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر زمین پر نازل ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہ نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے، اور آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل والوں کو نبی آخری الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عطا فرمائی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور جب حضرت عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل والوں، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور ایک پیغمبر کے جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا بشارت سناتا ہوں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے 600 سال بعد تک کوئی بھی نبی نہ آیا، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔